On Path to Peace Prophet Series حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے تفصیل کے ساتھ قرآن میں ذکر ہوا ہے اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں انسان کی کمزوریوں کو دکھایا گیا ہے، جیسے کہ جلن، حسد، کبر، دھوکہ۔ اس کے علاوہ اس میں انسان کی اچھی کوالٹیز کو بھی دکھایا گیا ہے، جیسے کہ صبر، بہادری وغیرہ وغیرہ۔ روایت میں آتا ہے کہ اس سورے کے نازل ہونے کے پیچھے وجہ یہ تھی، یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کے انبیاء میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی پرانی کتابوں میں تحریف کے ساتھ موجود ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں نازل کیا، جس میں تمام تر تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اس طرح ہم آپ کے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرماتے ہیں اور یقیناً ہم آپ کو اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا، جس میں ہمیشہ رہے گا اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بوجھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک لہر کے ساتھ بہتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ اس کی تمام چیزیں بہت ہی بہترین طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سورے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی چیز ہے اور اس میں انسان کا دخل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنی تمام زندگی لوگوں کے مکر کا سامنا کرتے رہے جو ان کے سب سے قریبی تھے۔ ان کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنا چاہا لیکن انہوں نے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ تب ہوا جب وہ ایک چھوٹے لڑکے تھے۔ انہیں پھر مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا، جہاں پر انہیں ایک بہت ہی کم قیمت میں خریدا گیا۔ پھر وہ عزیز مصر کی بیوی کے مکر کا شکار ہوئے۔ جب اس کی خواہشات نہیں پوری ہوئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا، جہاں وہ کچھ وقت تک رہے۔ ان سب کے باوجود آخر میں انہیں راجا کا بہت قریبی منسٹر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا پلان غالب ہوا اور چیزیں درست ہو گئیں۔ یہ ہے اس کہانی کا نچوڑ، اور جس طریقے سے اسے قرآن میں بتایا گیا ہے یہ بے شک بہت ہی تعجب والی چیز ہے۔ اس کہانی کو کئی الگ الگ ایپیسوڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو ایک سین کے بعد دوسرا سین ملتا ہے، جس میں آپ کو نئی نئی چیزیں جاننے کو ملتی ہیں جو انسان کے خیالات کو روشن کر دیتی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں چھوڑ بھی دی گئی ہیں تاکہ پڑھنے والا اسے پڑھ کے خود سمجھے، اور اس میں نقشہ کشی بہت ہی گہرائی کے ساتھ کی گئی ہے جو کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے اور یہ ختم ہوتی ہے اس کی تعبیر سے۔ جب سورج نکلا اور اس کی روشنی سے دنیا جگمگانے لگی، اس وقت یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنے والد کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت اچھا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے یہ جان لیا کہ یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کو آگے لے کے چلیں گے اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کا گھر روشن رہے گا اور اللہ کا دین تمام انسانیت میں پھیلتا رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں۔ تب آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ عزت دار شخص یوسف ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور جن کے باپ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ لیکن ان کے والد یہ جانتے تھے کہ یوسف کے بھائی یوسف سے جلتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا پروردگار تمہیں دین کے لیے منتخب کرے گا، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پوری کرے گا، جیسا کہ اس کے قبل تمہارے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم پر اپنی نعمت پوری کی تھی۔ بے شک آپ کا رب بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی بات مانی اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ بات بہت معروف تھی کہ وہ بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جلتے تھے اور یوسف علیہ السلام کے لیے یہ خواب انہیں بتانا مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پرامن نہیں محسوس کر سکتے تھے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کے دوسرے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ چینل سے جڑے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔